صحابہ یہ وہ آدمی ہے جو ایک مہینے کے اندر ایک کلام پاک پڑھ لیا کرتا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو ہر مہینے میں میری نازل کردہ کتاب کی تلاوت کر لیا کرتا تھا. دوست آتے تھے, چلو بڑی اچھی فلم لگی, کام نہیں, میں اس وقت رب کا کلام پڑھ رہا ہوں, نہیں جا سکتا. ہاں اس سے گناہ ہوئے, سب کچھ ہوا, لیکن قرآن پڑھتے وقت اس نے اپنے باپ کو بھی ٹھکرایا, اماں کو بھی ٹھکرایا, سب کو سے منع کر دیا, دوستوں یاروں کو بھی ٹھکرایا. اس کا جو اصول تھا وہ اصول یہ تھا, ایک مہینے میں یہ رب کا کلام مکمل کر لیا کرتا تھا. اس نے دنیا میں میری سب سے اونچی, اللہ کی سب سے اونچی کتاب, اللہ کی نازل کردہ سب سے اونچی کتاب کی عزت کی, اس کے مقام کو سمجھا. اللہ نے بھی جنت میں اس کو سب سے اونچا مقام دیا, اللہ نے بھی اس کو جنت میں سب سے اونچا درجہ دیا. اور ہائے کاش ہم نے بھی قرآن کی حقیقت کو سمجھا ہوتا. یہاں قرآن کو پڑھنے کے لیے کہتا کون ہے؟ یہاں تو یہ کہتا ہے ناپاک تو رہے, کھڑے ہو کر پیشاب تو کر, 10 تعویذ اپنے گلے میں لٹکا لے, تیری بخشش ہو جائے گی. یہاں تو کہا یہ جا رہا ہے, یہاں بلایا تو اس راستے پر جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ناپاک آدمی تعویذ تو مت پہننا ہے. ذرا سوچو میرے دوست اور بزرگوں, میں نے قرآن کی بات کی, حدیث کی بات کی ہے, گالی نہیں دے رہا ہوں, کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میری بات میں رتی برابر اور ذرے برابر بھی اگر غلط ہو تو ذرا بتاؤ میرے دوست اور بزرگوں. ہمیں امید ہے کہ ہم تم سے بھی اصلاح حاصل کریں گے. اگر غلطی ہو بتاؤ, ہم اصلاح کریں گے, اس لیے کہ ہمارا فرض ہے, ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر غلطی ہو اور قرآن اور حدیث میں اگر غلطی ہو تو ہم آمنا و صدقنا کہہ کر اس کی اصلاح کریں گے. تم جو بات بتاؤ گے کعبے کی رب کی قسم قرآن کی ہوگی, حدیث کی ہوگی, سب سے پہلے ہم اس پر جھکیں گے. دوست اور بزرگوں, ذرا اندازہ لگائیں اور پھر سوچیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے. اب یہ تو ہو گیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اب چل رہا ہوں میں واقیم الصلاۃ, نماز قائم کیجیے, نماز پڑھیے. میں یہ نہیں کہتا قیامت کے دن مولوی بخشوائے گا, میں یہ نہیں کہنے آیا کہ آپ نماز مت پڑھو حاجی بخشوا لے گا. میں یہ کہنے آیا کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے. اور ایک ہی چیز ایسی ہے, 3 طریقے کے دوست ہوا کرتے ہیں. ایک دوست وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر انسان کا ساتھ دیتا ہے اور مرنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے مرنے کے بعد, اور وہ ہے گھر والے, اہل و عیال. آپ کا زندگی بھر ساتھ دیں گے, مرنے کے بعد آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن آپ کو ذکر خیر میں یاد رکھیں گے. یہ دوست ہے. دوسرا دوست وہ ہے جو صرف زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتا ہے, لیکن مرتے وقت وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, اور وہ ہے آپ کا مال, آپ کی دولت. زندگی بھر آپ کا ساتھ دے گا, لیکن مرنے کے بعد اس آپ سے قطع تعلق ہو جائے گا, آپ سے بالکل الگ. تیسرا دوست وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کام میں آتا ہے اور زندگی بھر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے, اور وہ ہے آپ کے عمل. زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی وہ عمل آپ کے ساتھ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تمہارا سب سے گہرا دوست, جو زندگی میں بھی تمہارا ساتھ دے اور مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دے, اس کو تم سب سے گہرا دوست مانو, سمجھو, اور اس کی تم تیاری کرو. یعنی عمل کے میدان میں تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ, سبقت کرو ایک دوسرے سے. عمل وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور اے نبی نماز قائم کرو, اپنی پوری امت کو نماز کی تعلیم دے دو. میں نے ایک بات بتائی تھی کہ نماز یہ کیسے پتہ چلے کہ قبول, اور یہ کیسے پتہ چلے کہ آپ ناقبول, یعنی یہ ہماری منہ پہ مار دی گئی. سن لو, آؤ ایک ترازو میں بتا رہا ہوں, اس ترازو پر اپنی نماز کو تولو. اللہ نے ایک ترازو بتائی کہ اگر یہ نمازیں ہوں گی تو تمہاری نمازیں قبول, ایسی نہ ہوں گی تو تمہاری نمازیں یعنی تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی. اور آؤ وہ نمازیں کیا ہیں, کون سی نمازیں قبول, قرآن کی کسوٹی دیکھو. اور آؤ آج ترازو بھی بتاؤں, کوئی بہت پرانی ترازو
سن لو آج ایک نئی بات ہے، لیکن تم نے سنا تو ہوگا سمجھ نہیں سکے ہوگے، سنو تو ذرا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور سن لو وہابیہ جب بھی بات کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے، ہم بھی آج دلیل تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صریح الفاظوں میں قرآن نے کہہ دیا کہ نماز وہ قبول ہے۔ کون سی نماز کی پہلے قبولیت کی شرط دیکھ لو، نماز کا پہلے شرط کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا مول منتر، مین پوائنٹ کیا ہے؟ وہ انسان کو بے شرمی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، وہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سن لو، یہی نماز کے قبول اور نہ قبول ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن نے کہا کہ نماز انسان کو بے شرمی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہر نمازی یہ سوچ لے کہ کس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک رہی ہے۔ جس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک رہی ہو اس کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں، اور جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روک رہی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، چترہار بھی دیکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، شرک بھی کر رہا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، 2 لاکھ کا اپنی بیٹی کو جہیز بھی دے رہا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور بیڑی اور سگریٹ اور حقے اور شراب میں بھی لگا ہو، جوئے خانی میں بھی، جوا کھیلنے میں بھی لگا ہو، جو ان تمام برائیوں میں ملوث ہے، نماز کے بعد بھی یہ تمام برائیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو اس کی نماز نے اس کو برائیوں سے نہ روکا، وہ نماز ہی نہیں۔ نماز وہ ہے جو اس کو اس کے برے کاموں سے روکے، اور جس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک رہی ہو اس کی نماز قبول، اور نہ روک رہی ہو تو نہ قبول۔ ایمان ہے، کسوٹی ہے۔ اور اگر ہم یہ نہ مانیں تو کیا یہ کہہ دیں جوا کھیلنے والے کی بھی نماز قبول، جو متقی ہے اس کی بھی نماز قبول؟ فرق کیا رہ گیا؟ ہم یہ کہیں کہ جو آدمی کو شراب کو چھوڑے ہے، بیچارہ شراب کے قریب نہیں جاتا، اس کی بھی نماز قبول، اور جو شراب پی رہا ہے اس کی بھی نماز قبول۔ پھر فرق کیا رہ گیا؟ فائدہ کیا ہے نماز پڑھنے سے؟ ہم یہ کہہ دیں کہ جو آدمی زنا کر رہا ہے پھر بھی نماز قبول، اور جو زنا سے بچ رہا ہے پھر بھی نماز قبول، پھر فرق کیا رہ گیا نماز کے؟ قرآن کی آیت میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور قرآن نے صاف کہا کہ نماز وہ ہے جو اس کو بے شرمی اور بے حیائی سے روکے، اور سن لو، جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہے اس کی نماز قبول، اور جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور آؤ مسلمان ہو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ بڑی عجیب بات ہے، نماز اللہ کے نبی نے اس کا وہ مقام اور وہ اہمیت بتلائی ہے کہ رات میں دیکھو جب کسی قوم کے پاس تم حملہ کرنے کے لیے نکلو تو رات میں جب وہاں پڑاؤ ڈالو تو میری قوم کے لوگوں، تم رات میں کسی قوم پر حملہ نہ کرنا، رات میں شب خون نہ مارنا، رات میں کسی قوم پر ایک دم چڑھائی نہ کر لینا، فجر کی نماز کا انتظار کرنا، اذان کا انتظار کرنا۔ اگر اس جگہ سے تمہیں نماز کی اذان کی آواز سنائی دے، خبردار اس جگہ پر تم حملہ نہ کرنا، یعنی فجر تک انتظار کرنا۔ اگر اس گاؤں سے، اس شہر سے، اس آبادی سے اگر اللہ اکبر کی صدا تمہیں سنائی دے تو وہ مسلمانوں کی بستی ہوگی۔ یعنی علامت کیا بتلائی؟ جہاں فجر کی اذان ہو رہی ہو، علامت یہ کہ جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہو وہاں شب خون نہ مارنا، وہ حملہ نہ کرنا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ پوری بستی پر حملہ مت کرنا، ایک مقام تھا۔ اور آؤ، ہم زیادہ کچھ تو نہیں کہتے، آؤ نماز کے اوپر ایک بات بتاؤں کہ قیامت کے دن کون سا بھی مجرم ہوگا۔ اس سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ میرے یہ عبید اللہ تابعی گزرے ہیں بہت بڑے۔ عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نکل گئی، میرے یہاں کچھ مہمان آ گئے، ایک وقت کی اونلی
सिर्फ एक वक्त ईशा की नमाज, वो भी जमात निकल गई, मेहमानों को खिलाने में लग गए कि जिसकी वजह से जमात निकल गई। फरमाते हैं कि मैं अपने मोहल्ले में ढूंढा नहीं मिली, पूरे शहर में ढूंढा नहीं मिली। मेरे शहर के बगल में करीब दूसरा शहर बसरा लगता है, मैं बसरा से चिपक कर गया कि बसरा में देखूं शायद जमात मिल जाए। मैंने पूरे बसरा में जमात को तलाश किया, लेकिन हर जगह के लोग पढ़ चुके, कहीं मुझे जमात न मिली। मैं अपने घर पे चला आया और मैंने ईशा की नमाज को पढ़ा, अकेले पढ़ा, तना पढ़ा। और चूंकि मैं जानता था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा होती है, 27 गुना ज्यादा दर्जा रखती है। फरमाते हैं उबैदुल्लाह कि मैंने ईशा की नमाज को 27 मरतबा पढ़ा, 27 बार पढ़ा, ताकि मुझे जमात का सवाब मिल जाए, ताकि मुझे जमात का दर्जा मिल जाए। उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ईशा की नमाज 27 बार पढ़ी होते, मैं जब सोने चला तो मैंने रात में ख्वाब देखा कि मेरे वो साथी जो मेरे साथ नमाज पढ़ते थे अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं, मैं भी अपना घोड़ा दौड़ा रहा हूं। घोड़दौड़ हो रही है कि कौन आगे निकल जाए, लेकिन मैंने देखा कि मेरा घोड़ा सबसे मोटा, सबसे ताजा, लेकिन वो सबसे पीछे है और मेरे साथियों के घोड़े सबसे आगे हैं। मैंने बार बार लगाई कि मेरा घोड़ा आगे निकल जाए, लेकिन मेरा घोड़ा आगे ना निकलता, मेरा घोड़ा पीछे रह जाता बार बार। इतने में मेरे साथी बोले, ऐ उबैदुल्लाह, अपने घोड़े को परेशान न कर, अपने घोड़े को हेर न लगा, बार बार उसको तकलीफ न दे। और ये तू जानता है कि ऐ उबैदुल्लाह कि तू हम लोगों से आगे नहीं निकल पाएगा, लाख कोशिश कर, लाख हेर लगा, लाख घोड़े को मार, लेकिन हम लोगों से आगे नहीं निकल पाएगा। कहो मेरे साथियों, आखिर बात क्या है कि मैं तुमसे आगे क्यों नहीं जा पाऊंगा, मैं तुमसे आगे क्यों नहीं निकल पाऊंगा? इसलिए कहे उबैदुल्लाह, हमने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात से अदा नहीं की, जमात से नहीं पढ़ी। यानी 27 मरतबा अकेले और तन्हा एक नमाज को पढ़ने के बाद भी वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज का है। अब गौर कीजिए कि हमें जमात की कितनी पाबंदी करनी चाहिए, सोच। और मैं क्या कहूं, जरा सोचो तो सही कि मैदान महशर है, वो मैदान महशर आज हमारी जमीन से, मैंने बताया था कि सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है। और गौर करने वाले गौर करें कि सूरज कयामत के दिन सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। कोई टखनों के बराबर पसीने में डूबा है, तो कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई गर्दन के बराबर, कोई उसी में होता लगा रहा है। कहा कुछ ऐसे भी होंगे कह रहे होंगे कि अल्लाह मैदानी महशर की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इससे तो बेहतर है कि तू हमें जहन्नम में डाल दे, इससे तो बेहतर है कि तू हमें जहन्नम के अंदर भेज दे। हालांकि अभी जहन्नम का नजारा न किया होगा, जहन्नम को देखा न होगा, जहन्नम की तमन्ना कर रहे हैं। मैदाने महशर होगा, हिसाब किताब हो रहा होगा, हिसाब किताब हो चुका होगा। अब जन्नती अलग और जहन्नमी अलग, जन्नती अलग, जहन्नमियों को अलग कर दिया गया। फरिश्ता कहेगा, आए जन्नतियों तुम जन्नत के किनारे खड़े हो जाओ, और जहन्नमियों तुम जहन्नम के किनारे खड़े हो जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे खड़े हो गए, जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े हो गए। सिफारिश भी हो चुकी होगी, सब कुछ हो चुका होगा। जन्नती जन्नत के किनारे खड़े होंगे और जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे। फरिश्ता अपने हाथ में एक मरा हुआ दुम्बा लेकर आएगा, जिसका नाम होगा अरबी में मौत। मरे हुए दुम्बे को लेकर आएगा, उठाकर पटक देगा। आए जन्नतियों, बताओ ये मेरे हाथ में क्या है? बुखारी की हदीस है। आए जन्नतियों, बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? जन्नती चीखती हुई आवाज में कहेंगे, आए फरिश्ते तेरे हाथ में मौत है। हमें और आपको जो मौत आई
وہ قیامت کے دن مرے ہوئے دمبے کی شکل میں لائی جائے گی، کیونکہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تو موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی اللہ نے بنایا، زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لہذا اس کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت آئے گی۔ فرشتے سے جنتی کہیں گے اے فرشتوں تیرے ہاتھ میں، اے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ فرشتہ پھر کہے گا اے جہنمیوں تم بھی بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پھر وہ جہنمی جواب دیں گے اے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ کہے جنتی ہو او جہنمی ہو دونوں سنو، پٹکے گا، تیز چھری کاندھے پر پیر رکھ کر چھری کو گردن پہ چلاتا ہوا کہے گا اے جنتی ہو اے جہنمی ہو تم دونوں سن لو، آج اس موت کو بھی موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور اس موت کو بھی موت آ رہی ہے، لہذا یہ کہہ کر وہ چھری چلا دے گا اور موت نامی اس دمبے کو ذبح کر دے گا، کاٹ ڈالے گا۔ موت کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی ذبح کر دیا، لہذا کہے گا اے جنتی ہو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ، وہ جہنمی ہو تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی، موت کو بھی موت کی گھاٹ اتارا جا چکا، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر گھس رہے ہوں گے، اور جنتی اپنے محلوں کی کھڑکیاں کھولیں گے تو ان کو جہنم کا ایک طبقہ نظر آئے گا، ایک چھوٹا سا گروہ نظر آئے گا، ایک چھوٹی سی جماعت نظر آئے گی۔ جنتی دیکھیں گے کہ جہنمیوں کا ہاتھ کٹا پڑا ہے، کسی کی گردن کٹی پڑی ہے، کسی کا پیر کٹا پڑا ہے، کسی کی آنکھیں نکلی پڑی ہیں۔ جنتی پوچھیں گے اے جہنمی ہو تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ جیا کرتے تھے، تم تو دنیا میں میرے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے، آخر ایسے کون سے اعمال تم نے کیے جس کی وجہ سے آج تمہیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے؟ جہنمی اوپر دیکھیں گے او میرے جنتی بھائی ہو آج میرا گلا سوکھا جا رہا ہے، اتنی سخت پیاس لگ رہی ہے کہ اگر دنیا کے سمندر آج چھوڑ دیے جائیں تو آج میرے حلق سے میں اپنے منہ سے سارا سمندر بھی پی جاؤں تب بھی میرے حلق کی پیاس نہ بجھے گی، وہ پانی میرے حلق کے نیچے نہ اترے گا، سمندر خشک ہو سکتے ہیں میری پیاس نہیں بجھ سکتی۔ او میرے جنتی بھائیو ہو سکے تو تم حوض کوثر کا پانی جنت یا تم اپنے نہر کوثر کا پانی تھوڑا سا ڈال دو تاکہ میں اس کو پی لوں اور اس سے میرے گلے میں میرے حلق میں تراوٹ پہنچ جائے۔ کیوں میرے جہنمی بھائیو آج روئے شفقت و محبت میں نے تم سے پوچھ لیا، اللہ نے تمہارے اوپر پانی تو بہت دور، جنت کی خوشبو بھی تمہاری اوپر حرام کر دی ہے، ہم پانی تو بہت دور جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں دے سکتے۔ آئے جہنمیوں روئے محبت و شفقت کے سوال کر لیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہیں کچھ دے سکیں۔ جہنمی اوپر دیکھتے ہوئے کہیں گے او جنتی ہو ہم اپنا کون سا قصور بتلائیں گے، کون سا گناہ بتلائیں؟ ہاں دنیا میں وہ کون سا گناہ تھا جو ہم نہ کرتے تھے، دنیا میں ایسی کون سی برائی تھی جو ہم نہ کرتے تھے، جوا ہم کھیلتے تھے، شراب ہم پیا کرتے تھے، نشے کی چیزیں ہم استعمال کیا کرتے تھے، نہ جانے ہمیں کتنی برائیوں میں ملوث تھے، لیکن سب سے بڑا ان تمام برائیوں کے بعد جو جرم ہمارے اندر تھا وہ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا، آج میرا جنازہ نکالا جا رہا ہے، آج میرا کوفہ بنایا جا رہا ہے، آج مجھے ستایا جا رہا ہے، آج میرے اوپر فرشتے مار دھاڑ کر رہے ہیں، اس لیے کہ لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں نمازوں کو چھوڑا، قصور۔ اور آؤ مسلمانوں نماز کی بات کرتے ہو، نام ہے مسلمان، نام ہے محمد اسلم و اکرم، اور آؤ اپنے نام کے ساتھ محمد جوڑنے والوں ذرا سن لو،
او نبی کا نام لے کر اپنے نام کے آگے پا بڑھانے والوں، سن لو آج نبی سے محبت تمہیں کرنا ہوگی، ورنہ یہ چیز تم اپنے دلوں سے نکال دو۔ سن لو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت ختم ہو جائے اور جماعت کے ختم ہو جانے کے بعد جب وہ مسجد میں آتا تھا، جماعت ختم ہو گئی، سورج نہ نکلنے پایا، ابھی فجر کی نماز کا وقت باقی ہے، سورج نہیں نکلا لیکن جماعت ختم ہو گئی، جب وہ جماعت کے ختم ہو جانے کے بعد آتا تھا، صحابہ یہ شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے، منافق، کیونکہ آقا نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز میں دیر کرے، یعنی جماعت ہو جانے کے بعد سستی کرے، اور فجر کی جماعت ہو جانے کے بعد جو دیر سے آئے، یہ منافقوں پر بھاری پڑتی ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر بھاری پڑتی ہے۔ یہ صحابہ یہ تصور کرتے تھے کہ آدمی منافق ہے، منافق، وہ فجر کی نماز پڑھیں بھی، صرف دیر سے آئیں تو صحابہ منافق تصور کریں، اور ہم پانچوں وقت کی نمازوں کا جنازہ نکالیں، بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا، بتاؤ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اتنی ہی بات نہیں، ایک واقعہ نقل کیا گیا خصائص میں سیوطی کا کہ ایک لڑکے کی بہن کا انتقال ہو گیا، لڑکا دفن کرنے کے لیے اپنی بہن کو لے گیا، لڑکے نے اپنی بہن کو دفن کیا، لیکن کچھ ضروری کاغذات جو تھے وہ لڑکے کے اسی قبر میں اپنی بہن کو دفن کرتے وقت گر گئے۔ گھر پہ آیا تو دیکھا وہ کاغذات نہیں ہیں، بھاگتا ہوا مولانا کے پاس گیا، عالم کے پاس گیا، پوچھا کہ بھائی میرے کچھ کاغذات گر گئے ہیں، کیا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ کہاں؟ قبر کو کھود کر اس کے کاغذات تم لا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم اپنی بہن کو ہاتھ مت لگانا، وہ جس حال میں ہو اس کو مت چھونا، بس کاغذات اٹھا کر چلے آنا۔ یہ آدمی قبر کو کھودتا ہے، لیکن ایک عجیب حال دیکھتا اپنی بہن کا کہ ایک آگ کا توق اس لڑکے کی بہن کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اس کی آواز انسان جناتوں کو چھوڑ کر ہر مخلوق کو سن رہی ہے۔ ذرا سوچیے صحیح، صاحب خصائص میں علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے کہ اس آدمی نے، لڑکے نے اپنی بہن کو ہاتھ نہیں لگایا، ضروری کاغذات کو اٹھایا، آگ کا توق اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مٹی کو ڈالا، اور پھر قبر کو میں جو ہے حالت تھی پہلے کی طرح، قبر کو جو ہے مٹی ڈالنے کے بعد بھاگا، اپنی ماں کے پاس آیا کہ او میری ماں، میری بہن کون سا گناہ کیا کرتی تھی مجھے بتا، کہو میرے بیٹے بات کیا ہے ذرا بتا تو صحیح، کہو میری ماں فلاں فلاں سے پوچھا، کہا قبر کو کھود کر اپنے کاغذات نکال سکتا لیکن بہن کو ہاتھ نہ لگانا۔ او میری ماں بتا میری بہن کون سا برا کام کیا کرتی تھی، ان کا بیٹے پہلے بتا تو صحیح تو نے قبر میں کیا دیکھا، کہو میری ماں میں نے قبر کے اندر دیکھا کہ میری بہن کے گلے میں آگ کا توق ہے، آگ کا توق، کہو میرے بیٹے تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی، مسلمانوں ذرا توجہ سے سنو، سستی کیا کرتی تھی یہ نہیں کہا نماز کو نہیں پڑھا کرتی تھی، یعنی ظہر کا جو وقت ہے اس کو چھوڑا 3 بجے ظہر کی نماز پڑھ رہی، عصر کا وقت چھوڑا 5 اور 6 بجے جا کر عصر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ سنو تیری بہن نماز کو ٹال مٹول کر پڑھا کرتی تھی، یہ عذاب ان لوگوں کا ہے جو نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں، جو نماز کو ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں، جن کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتی، وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت کو چرا کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا یہ حال ہو، اور جو نماز سرے سے نہ پڑھتا ہو اس کا حال کیا ہوگا، جو نماز کو کھائے جا رہا ہو اس کا حال کیا ہوگا، فجر میں گھوڑا بیچ کے سوتا ہو اس کا حال کیا ہوگا۔ اے کاش مسلمان رات کو سوتے وقت اور صبح جب تیری آنکھ کھلتی ہے، کاش فجر کی اذان اور نماز کے بعد سے لے کر اور سورج کے نکل
نکلنے تک تجھے نیند نہ آتی، سوچتا یہ رہتا کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے کی بنا پر اللہ کا عذاب نہ جائے، کہیں میرے گھر کی چھت گر کر میرے اوپر ٹوٹ کے گر نہ جائے۔ تجھے نیند کیسے آ جاتی؟ تو آرام کیسے کر لیتا؟ تیرے دل کو سکون کیسے مل جاتا؟ تیرے دل کو قرار کیسے آ جاتا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آؤ یہ نماز کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ایک اور واقعہ اس منبر رسول پر اور اس اسٹیج پر نہ جانے کتنے مولوی آئے ہوں گے۔ بتایا ہوگا بے نمازی جہنم میں، بتایا ہوگا بے روزگار جہنم میں جائے گا، سنا ہوگا کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا، بے روزگار جہنم میں جائے گا، زکات نہ دینے والا جہنم میں جائے گا۔ اور آج میری زبان سے سن لو، آج میں ایک بات بتا رہا ہوں، میری زبان ہے لیکن الفاظ آقا کے ہیں، زبان میری ہے، امام کائنات کا فرمان ہے اس کا، جو اماموں کا بھی امام، پیروں کا بھی امام، درویشوں کا بھی امام، اللہ کے بعد جس کا اگر سب سے بڑا درجہ ہے تو سرور کائنات کا، محسن انسانیت کا، اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے تو آمینہ کے لال کا، اور جو یہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں، جو یہ نہ مانے وہ اس کو ہم اسلام کے دائرے میں نہیں مانتے۔ اللہ کے بعد دوسرا نمبر اگر دیا جا سکتا ہے کسی کو تو وہ صرف فاطمہ کی باپ کو، وہ صرف آمینہ کے لال کو، وہ صرف عبد المطلب کے پوتے کو، وہ ابو طالب کے بھتیجے کو، حسن حسین کے نانا کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ اور آج میری زبان سے سن لو، آپ نے سنا ہوگا بے نمازی جہنم میں، بے روزگار جہنم میں، اور آج میری زبان سے امام کائنات کا یہ جملہ سن لو، نماز پڑھنے والا بھی جہنم ہے، روزہ رکھنے والا بھی جہنم ہے، حج کرنے والا بھی جہنم ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس نے کبھی بھی ایک وقت کی فجر کی نماز اور جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو وہ بھی جہنم میں ہے۔ واللہ یہ کیا بات ہے، واللہ یہ کہاں سے نیا مسئلہ آ گیا؟ بے نمازی کو جہنم میں بتاؤ تو ایک بات بھی ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ نمازی بھی جہنم میں، یہ نیا مولوی کہاں سے نکل آیا ہے؟ میں نے پہلے کئی امام کائنات کے الفاظ سن لو، حدیث کا فرمان، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حدیث میں؟ جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب تیرا بیٹا 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کے نماز پڑھنے کے لیے لے جا۔ اور ہائے ہائے ہائے، او باپو تم نے اپنے بیٹوں کو کے اوپر ادب کا ڈنڈا اٹھا لیا، تو بھی بے نمازی، تیری اولاد بھی بے نمازی۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا 10 سال کا ڈنڈا اٹھا لوں گا، ماروں گا، چل رہے نماز پڑھنے کا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب باپ ہی کوئی بے نمازی ہو تو اس پر ڈنڈا کون چلائے؟ آقا نے کہا کہ بیٹا 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کے مسجد میں لے جا، نماز پڑھا، یعنی مارنا بھی فرض، حکم دے دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی اپنے بیٹے کو بھی نماز کا حکم دے، بیوی کا ذمہ دار شوہر نہیں، بیوی کا ذمہ دار شوہر ہے، شوہر کی ذمہ دار بیوی نہیں، بیوی کا حق نہیں ہے کہ شوہر سے کہے نماز پڑھو، بلکہ شوہر کا حق ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، یعنی بیوی کو حکم نماز کا شوہر دے گا۔ لیکن آج تو الٹا حساب ہے، بیویاں کبھی کبھی کہتی ہیں ان کو شرم نہیں آتی، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے جاؤ، کبھی کبھی نماز پڑھ دیا کرو۔ اور یہ حال تو مرزا غالب سے آپ لگا سکتے ہیں اچھی طریقے سے، وہ بیچارہ اتنا بڑا پاکھنڈی، شراب کے نشے، نماز ہی نہیں پڑھتا، شراب کا اتنا عادی کہ جس کی حد نہیں۔ بیوی نے پہلے مہینے کی جو تنخواہ، نوکری کے بعد جو فرسٹ منتھ پہلے مہینے کی جو اس کی تنخواہ ملی، اس کو ساری پوری تنخواہ کی شراب کی بوتل لے آیا۔ بیوی نے کہا پہلی تنخواہ لوگ غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو کامیابی اور ترقی کی دعائیں کرتے ہیں، اور تم شراب کی بوتل اٹھا لائے، پورے مہینہ خرچہ کہاں سے چلے گا؟ کہا
बीवी मोहतरमा तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं है? कहा क्यों? कहा उसने रोजी देने का वादा किया है, वो कहीं से भी देगा, शराब देने का वादा नहीं किया था, इसलिए मैं ले आया। एक दफे शराब खत्म, बीवी ने कहा जाओ कभी कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, हर वक्त शराब शराब शराब। क्या बीवी आज पहली मर्तबा तुमने अकलमंदी की बात की? बेचारा वजू बनाया, 4 रकात नियत की, नमाज की नियत की, जो खड़ा हो गया, खड़ा हुआ ही था, 2 रकात नमाज पढ़ी, किसी ने शराब की बोतल दिखला दी, बस वहीं से छोड़ छाड़ के भागा। शराब की बोतल लिया और घर पे आके पी रहा। बीवी ने कहा नमाज पढ़ाई? का मोहतरमा मैं नमाज में दुआ ही तो मांगने गया था और अल्लाह ने जब 2 ही रकात में सुन ली। ऐसे लोग भी, और इसलिए वहां मुराहला कभी सलात, अपनी बीवी को नमाज का हुक्म देना ये शौहर की जिम्मेदारी है। लिहाजा कयामत के दिन एक ऐसा आदमी आएगा जिसकी न कोई नमाज छूटी होगी, नमाज तो छोड़ो उसकी कोई तहज्जुद भी नहीं छूटी होगी, उसकी फजर की नमाज भी कभी नहीं छूटी होगी। वो आदमी कयामत के दिन लाया जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों ये बड़ा नेक आदमी है, इसकी तहज्जुद भी नहीं छूटी, फजर भी कभी नहीं छूटी, जाओ और इस आदमी को जन्नत में दाखिल कर दो। इज्जत इकराम के साथ फरिश्ते जन्नत के अंदर ले जा रहे होंगे। इतने में एक औरत दौड़ती हुई आएगी, चीखती हुई आएगी, अरे अल्लाह फला आदमी को रोको, अभी उसको जन्नत में दाखिल न करो, अभी उसका जन्नत में दाखिला मत करो, मेरा हिसाब बाकी है। अल्लाह कहेगा रोक लो। हालांकि वो जानता है आगे उस आदमी को रोक लिया जाएगा। कहेगा अल्लाह तबारक बताला बंदी तूने इसको क्यों रोका? कहेगी अल्लाह ये आदमी जिसको तूने जन्नत में जाने का हुक्म दिया है, ये आदमी दुनिया में मेरा शौहर था। हाँ अल्लाह मैं मानती हूँ कि बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजदार था, ताजिद गुजार था, बड़ी पाबंदी दीन के मामले की किया करता था, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस आदमी ने कभी तहज्जुद की नमाज तर्क नहीं की, कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन अल्लाह इन तमाम मामलात के बावजूद, तमाम इबादतों के बावजूद मेरा इसने एक हक अदा नहीं किया, और वो हक यह है कि अल्लाह नमाज पढ़ने का हुक्म इसने मुझे नहीं दिया। यह आदमी खुद नमाज पढ़ता था, लेकिन इसने किसी दिन मुझसे नहीं कहा मेरी बीवी तो भी नमाज पढ़ लिया कर, लिहाजा इसने मुझसे नहीं कहा आज ये जन्नत में उसकी बीवी जहन्नम में है। अल्लाह ये फैसला कैसा? अल्लाह कहेगा हाँ ये तेरा हक उसके ऊपर बनता था, लेकिन इस आदमी ने तेरा हक अदा नहीं किया। और फरिश्तों इतने से जुर्म की बिना पर इसने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया, जाओ इसको जहन्नम के अंदर भेज दो, जहन्नम में दाखिल कर दो। ओ टीका लगाए हुए सरों पर जरा सोचो तो सही, ओ ताली वालों जरा तुम भी सुनो, नमाजियों तहज्जुद पढ़ने वालों तुम भी सुन लो। इतने से जुर्म की बिना पर कि वो जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहा, लेकिन अपने बेटे को और अपनी बीवी को नमाज का हुक्म न दिया, और न देने की बिना पर, इतने से जुर्म की बिना पर अल्लाह ने इस आदमी को भी जहन्नम में दाखिल कर दिया। जाओ पहले तो इसके जुर्म की सजा दो और उसके बाद में उसको निकाल लो। जहन्नम में सजा पाएगा अपने जुर्म की। और जिसने सबसे कम जुर्म किया होगा, तफसीर इब्न कसीर उठाकर देखिए, जिसने सबसे कम गुनाह किया होगा उसको भी जहन्नम में कुछ नहीं तो कम से कम एक हक़ब रहना पड़ेगा। एक हक़ब कितना होता है? कुरान में आया लाबिसीना फिया अहकाबा, ये हक़ब की जमा अहकाबा इस्तेमाल हुई है, यानी वो लोग जहन्नम में लाबिसीना फिया अहकाबा हक़बों रहेंगे। एक हक़ब जहन्नम के अंदर, जिसने सबसे कम गुनाह किया होगा वो भी जहन्नम के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो एक हक़ब रहेगा। एक हक़ब 70 साल का होता है, एक हक़ब 70 साल का होता है। और सुन लो वो मौजूदा दुनिया के 70 साल, ये 360 दिनों का एक साल नहीं, 70 साल का एक हक़ब। एक साल, एक साल क्या कर रहे हो भाई? नींद आ रही हो तो जाओ। जाओ जी, सब मामला दिखा। पता नहीं
बस रहने दो। तो 70 साल का एक हक और एक हक 70 साल का और एक साल 360 दिनों का। अभी वो माल ब्लॉक कर दो। आ गया। तो एक साल 360 दिनों का और 30 दिन का एक महीना, लेकिन मौजूदा 1000 दिन का एक दिन। बाकायदा हाफिज इब्न कसीर ने हवाले के साथ लिखा है कि मौजूदा जो दिन आप देख रहे हैं, जो यहां होता है 24 घंटे का एक दिन, ऐसे 1000 दिन का एक दिन। जब ऐसे 1000 दिन का एक दिन होगा तो फिर महीना कितने दिनों का होगा और फिर एक साल कितने दिनों का होगा। ऐसे 70 साल तक वो आदमी जहन्नम के अंदर। एक हक ये उस आदमी की सजा है जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किया, और वहां एक सेकंड के अजाब में, एक सेकंड के गुनाह, एक सेकंड का अगर जहन्नम का अजाब किसी को दे दिया जाए तो वो दुनिया की तमाम ऐशो आराम भूल रहा है। आपको मालूम होगा, वो हदीस आपने सुना होगा कि 2 आदमियों को जहन्नम में हल्की सी देर के लिए डाला जाएगा। उस आदमी जिसने दुनिया में कभी कोई परेशानी ही न देखी हो, ऐशो आराम ही न रहा हो, और एक सेकंड के लिए जिसके पास मुसीबत ना आई हो, उस आदमी को जन्नत में जहन्नम में एक सेकंड के लिए डाला जाएगा और निकाल लिया जाएगा। एक सेकंड बल्कि एक लम्हा, यानी एक सेकंड के 100 हिस्से कर दिए जाएं। 100 हिस्से में से अब एक सेकंड के 100 हिस्से अगर कर दिए जाएं तो अब आप खुद ही बताइए कि वो कितनी देर हुई। एक सेकंड के 100 हिस्से करके फिर वो एक हिस्से के लिए जहन्नम में डालकर उसको निकाला जाए, फिर पूछा जाए बता, ये उस आदमी के बारे में जिसने दुनिया में आराम ही आराम किया हो, कभी परेशानी नहीं। पूछा जाएगा बता तो दुनिया में कितने आराम से रहा। वो कहेगा अल्लाह मैंने तो दुनिया में आराम नाम की कोई चीज नहीं देखी। वो इतनी सी देर में दुनिया के सारे ऐशो आराम भूल रहा है। फिर एक वो आदमी जिसको दुनिया में कभी आराम ही न मिला, एक मिनट पल भर के लिए भी जिसको आराम नसीब न हुआ हो, उस आदमी को लाया जाएगा। उसको अल्लाह एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए, यानी थोड़ी सी देर के लिए उसको जन्नत में डालकर निकालेगा। पूछेगा मेरे बंदे तो दुनिया में कितनी परेशानियों में रहा। कहेगा अल्लाह दुनिया में मैंने परेशानियों का नाम ही नहीं सुना, मैं जानता ही नहीं परेशानी क्या चीज होती है। एक सेकंड के आराम में वो सारी परेशानियां भूल रहा है, वहां एक सेकंड के आजाब में दुनिया की सारी नेमतें भूल रहा है। गौर करो कि जिसको एक हक की सजा मिल जाएगी उसका हाल क्या होगा, जिसको 70 साल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा उसका हाल क्या होगा। और फिर अल्लाह ताला इस नवाजी को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा, सिर्फ इतने से जुर्म की बिना पर के उसने अपने बेटे को और अपनी बीवी को नमाज उसकी नसीहत नहीं की। आज से सब अपने जिम्मेदार। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। एक जगह कुरान ने कहा कू अनफुसकुम वालिकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी नमाज पढ़ें, अपने बाल बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दें। अगर कामयाबी चाहते हो, और दोस्तों तुम दूसरों की तरह नहीं, हमारा ये अकीदा नहीं कि हमें कोई बख्शवा लेगा। हमारा तो ये अकीदा है कि हमें तो अगर बख्शवाएंगे तुम्हारे अमाल, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। और जरा सोचो तो सही, दलीलें कितनी ज्यादा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर भी तू नेकी करेगा तो उसको भी बारेला रब्बुल आलमीन के यहाँ अपने नाम अमाल में देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी बुराई किया होगा तो उसको भी तू अपने नाम अमाल में देख लेगा। मेरे दोस्त, इसके बावजूद भी आप सवाल करोगे कि हाँ मौलवी साहब की तकरीर थी लेकिन थे कौन। आजकल तकरीरों का मिजाज बनाया जा रहा है। और अभी मैं बनारस से आ रहा हूं तो वहां कहा कि वहां तो कहा कि अरे नहीं किसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, अब तो टोपी से पता चल जाता है कि फला आदमी कौन फला आदमी कौन। माफ कीजिए मुसलमानों, सुन लो, ना इस्लाम टोपी का नाम है, ना इस्लाम रुमाल का नाम है और न शेरवानी का नाम।
اسلام اگر نام ہے تو صرف رب کے قرآن کا اور مصطفیٰ کے فرمان کا. جو بھی آدمی اس پر عمل کر رہا ہے وہ مسلمان. ہمارے بعض اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا. ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے, میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اہل حدیث بے جنت کا ٹھیکہ لیے ہو گیا. غور کیجیے, کہتے ہیں اہل حدیث جنت میں جائے گا. تو نماز نہ پڑھ, روزہ نہ رکھ, تو اہل حدیث جنت میں چلا جائے گا. ہاں, اور سن لو, اگر میری بات پسند آ جائے تو میں نے بنارس میں بھی کہا, یہاں پر بھی میں کہہ دیتا ہوں. اور آج اہل حدیثوں کا یہ بیٹا اور 21-22 سال کے یہ جوان اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے, اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث جنت میں جائے گا, وہ غلط, وہ جھوٹا, وہ بے ایمان, وہ نبی کی شریعت کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اور آؤ سنو, جنت میں کون جائے گا. 72 فرقے نبی نے کہا بنی اسرائیل میں تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک جنت میں جائے گا, ایک 72 جہنم میں. بخاری کی روایت ہے, کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اس روایت کو غلط ثابت کر سکے, اور کوئی ماں نے ایسی اولاد نہیں جنی کہ جو اس کو غلط ثابت کر سکے. اور سن لو, ایک جنت میں ہم سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آخر کوئی ہمیں صرف اتنا بتلا دے کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے کون. میں تو اختلاف کو ختم کرنے آیا ہوں, میں یہ نہیں پوچھنے آیا کہ تم کون ہو یا تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو. نہیں, مجھے کوئی یہ بتلا دے کہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ ہے کون. خدا کی قسم, سب سے پہلے اس فرقے میں اپنا نام لکھانے والا ہوں. ہاں, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حنفی فرقہ جنت میں جائے گا, تو آج میں اپنی جماعت کے تمام لوگوں کو طلاق دے کر سب سے پہلے حنفی بننے کے لیے تیار. کائنات کے رب کی قسم, میں حنفیت کا لبادہ اوڑھنے کے لیے تیار. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں شافعی جنت میں جائے گا, تو آج اہل حدیث کا یہ بیٹا اور اپنی جماعت کے چوکھٹ کا چوکیدار سب سے پہلے اپنی جماعت کو طلاق دے کر شافعی مسلک قبول کرنے کے لیے تیار. اور اگر کوئی کہتا ہے مالکی جنت میں جائے گا, تو سب سے پہلے اب مالکی بننے کے لیے تیار. کوئی اگر یہ کہے کہ حنبلی جنت میں جائیں گے یا امام احمد بن حنبل کا فرقہ جنت میں جائے گا, تو میں سب سے پہلے حنبلی بننے کے لیے تیار. خدا کی قسم, تم بتا تو صحیح, لاؤ تو صحیح, پیش تو کرو, دیکھو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن ایک بات, ہم سب کو چھوڑ کر تمہارے یہاں آ سکتے ہیں, تو تمہیں بھی میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ اگر جنتی ہے, مان لو حنفیت جنتی, امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جنتی, چلو خدا کی قسم میں سب سے پہلے حنفی بننے کے لیے تیار. لیکن ان تینوں کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ شافعی کون, مالکی کون, حنبلی کون؟ نبی نے کہا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا, باقی سب جہنم میں. میرے بھائیوں, مجھے ایک فرقے کے بارے میں بتلا دو. چلو میں نے مان لیا کہ حنفی جنتی, تو مجھے کوئی یہ تو بتلائے کہ شافعی پھر جہنمی ہوئے یا نہیں, مالکی جہنمی ہوئے یا نہیں, حنبلی جہنمی ہوئے یا نہیں, اور سارے فرقے تو جہنمی ہوئے ہی ہوئے. سن لو میرے بھائی اور دوستو, تم دعویٰ لیے پھرتے ہو چاروں برحق کا, تم پیمانہ لیتے ہو چاروں برحق کا, تم کہتے ہو چاروں جنتی. نبی کہہ رہا ایک فرقہ جنت میں, 72 جہنم میں. میرے بھائیوں, بڑی سنجیدگی سے, بڑے پیار سے, میں گالی نہیں دے کے کہہ رہا ہوں, بڑے پیار سے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ مجھے ایک فرقے کے بارے میں بتلا دو کہ وہ جنتی فرقہ کون ہے. تم ایک بتلاتے ہو, خدا کی قسم میں آنے کے لیے تیار, لیکن 3 کے بارے میں تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ چلو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ
مسلک اہل سنت والجماعت جنتی. خدا کی قسم میں اپنے تمام اہل حدیث بھائیوں کو طلاق دے کر سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے اندر آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کوئی یہ تو بتلائے کہ پھر ان چار فرقوں کا کیا ہوگا, ان لوگوں کا کیا ہوگا, یا تو ان کے جہنمی ہونے کا فتویٰ دو, یا پھر تم چاروں کو یا چاروں میں سے ایک کا نام بتلاؤ کہ وہ جنتی کون ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اور آؤ یہ میری بات, میرا سوال ہو گیا اور اب میرا جواب سن لو. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ حنفی جنت میں جائے گا, نہ شافعی جنت میں جائے گا, نہ مالکی جنت میں جائے گا, نہ حنبلی جنت میں جائے گا, نہ سنی, نہ شیعہ, نہ اہل حدیث, نہ وہابیہ, کوئی نہیں. اگر جنت میں جائے گا تو وہ جو آقا نے بتایا مان علیہ واصحابی, جنت میں وہ لوگ جائیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو میں اور میرے صحابہ کا راستہ پکڑے ہوئے ہوگا, یعنی جو عرش والے کا کلام اور مدینے والے کا فرمان پکڑا ہوا ہوگا, وہ آج سنو ذرا غور کیجیے. بس یہ ایک فرقہ ہے, کوئی بھی فرقہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں. سن لو, کوئی آدمی مجھ سے یہ نہ کہے کہ میں جماعت اہل حدیث کا ٹھیکیدار ہوں. نہیں, میں صرف رب کے قرآن کو مانتا ہوں اور صرف آمینہ کے لال کی سنت کو مانتا ہوں. اور ہر وہ آدمی جو ان دونوں کو لے کر چل رہا ہے, جو قرآن کی بات کر رہا ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کی بات کر رہا, وہ جنتی. میں نے اختلاف مٹ دیا, میں نے اختلاف ختم کر دیا. اور اگر کسی کو چاہت ہو, اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ جنت میں جائے, تو وہ تمام فرقوں سے ناطا توڑتے ہوئے صرف رب کے قرآن کو پکڑ لے اور آمینہ کے لال کی شریعت کو, مصطفیٰ کے فرمان کو پکڑ لے. میرے دوست ایک چیز اور, کوئی بری بات نہیں. ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ مولانا آپ تقریر تو صرف آمینہ کے لال کی کرتے ہو اور بتلاتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والے, اور محبت میں تم ان کے نام کا جلوس بھی نہیں نکالتے ہو. بڑی اچھی بات ہے. میرے بھائیوں سن لو, میں کسی کو زبان درازی سے گالی دینے نہیں آیا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور بڑے پیار سے میں نے کہا یا تو دلیل لے لو یا دلیل دے دو بس, اور دلیل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. خدا کی قسم ہم جلوس آج نکالنے کے لیے تیار, عید میلاد النبی کا جلوس ہم کل نکالنے کے لیے تیار, اس لیے کہ ہم نے محبت سیکھی ہے. خدا کی قسم ہمیں بہت محبت ہے نبی اکرم سے, لیکن ہم جلوس بھی نکال سکتے ہیں عید میلاد النبی کا, لیکن ایک شرط کے ساتھ. یہ بتاؤ, صرف ہمیں اس بات کا جواب دے دو بس کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت سنبھالی حضرت ابو بکر نے, کئی سال تک خلیفہ بھی رہے. ہمیں یہ بتاؤ کہ خلفائے راشدین سے زیادہ محبت بھی کیا ہمیں اور آپ کو ہو سکتی ہے؟ نہیں. دنیا میں اگر سب سے زیادہ رسول سے کسی کو محبت تھی تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی. اللہ کے نبی کے انتقال کی اتنے دنوں تک یا اتنی سالوں تک کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جلوس نکالا؟ اگر اللہ کے نبی کا جنم دن منایا ہو یا اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی کی یادگار میں جلوس نکالا ہو, کائنات کی قسم سب سے پہلے جلوس نکالنے کے لیے تیار. دلیل تو ہمیں دے دے, ماننے کے لیے ہم تیار. یا پھر یہ کہو کہ ابو بکر کو محبت نہیں تھی, یا پھر یہ کہو کہ ابو بکر کو محبت بہت زیادہ تھی, ہم سے بھی زیادہ. تو اگر اتنی محبت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی تو کیا انہوں نے کوئی جلوس کیوں نہیں نکالا؟ پھر ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور کئی سال تک آپ نے بھی خلافت کی ہے. ایک دلیل میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں اور بڑے بوڑھے لوگ ہمارے درجے میں میرے باپ کا درجہ رکھنے والوں سن لو, ایک دلیل تم مجھے دے دو کہ عمر فاروق نے بھی اپنی پوری زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا ہو. خدا کی قسم ہم بھی جلوس نکالنے کے لیے تیار ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, اگر آپ نے بھی اپنے زمانے میں اور اپنی خلافت تک کوئی جلوس نکالا ہو تو ہم بھی نکالنے کے لیے تیار. اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں اللہ کے نبی کے داماد بھی لگتے تھے اور چچا داد بھائی بھی تھے,
क्या आपको मोहब्बत नहीं थी? और अगर थी तो जुलूस क्यों नहीं निकाला? और अगर नहीं निकाला तो क्या मोहब्बत नहीं थी? एक दलील तुम हमें दे दो, हम कल जुलूस निकालने के लिए तैयार। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें दलील चाहिए, क्योंकि वहाबी हूं और वहाबिया का बेटा या वहाबी जब भी कोई बात करता है, और सुन लो वहाबी, ये मत कहना कि अभी मौलवी साहब ने कहा है कि हम किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखते, अब अपने आप को वहाबी में सिर्फ अल्लाह की तरफ निस्बत कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह वाला और अल्लाह वाले आप भी हैं और हम भी हैं। सुन लो, अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो दलील से, हमें एक दलील दे दो, खुदा की कसम जुलूस हम निकालने के लिए तैयार हैं। वरना ये मत कहना कि हम मोहब्बत नहीं करते हैं। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, और आयत का तीसरा टुकड़ा और सुन लो, वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। कुरान की तिलावत भी हो गई, अक़ीमिस्सलाह नमाज भी हो गया, और वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। इसको भी सुन लो और अपनी बात खत्म। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अब कोई ये न कहे कि मेरा बाजार बड़ा, कोई ये न कहे मेरी दुकान बड़ी, कोई ये न कहे मेरा कारखाना बड़ा। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल करके तमाम झगड़ों को मेट दिया। ना ऐश परस्त बड़ा, ना दौलतमंद बड़ा। अगर बड़ा है तो अल्लाह ताला का जिक्र बड़ा है, अगर कोई बड़ी चीज है तो अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। अल्लाह का जिक्र, और वो भी जिक्र, अरे लाल तो कोई हमें दिखलाए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जैसा। मोहम्मद कसम खुदा की मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बात कर रहा हूं तो नबी की कर रहा हूं। जरा आओ, मैंने बुजुर्गों के किस्से नहीं सुनाए हैं, मैंने करामतें नहीं सुनाई हैं, मैं बात कर रहा हूं तो नबी की, और नबी से बढ़कर और किसकी बात हो सकती है? सुन लो, अपनी बेटी को वजीफा सिखला रहा है कौन? इमाम कायनात, कौन? अल्लाह का नबी। और आओ, वजीफा क्या? बेटी गई है बुजान, आप सबको गुलाम बांट रहे हैं, दे रहे हैं, मैं चक्की चलाती हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ओ अब्बू जान, मैं चक्की चलाती हूँ, मेरे हाथों में ठेठे पड़ जाती हैं, पानी की मशकें भर भर कर कमर पे लाती हूँ, कमर टेढ़ी हो जाती है। ओ अब्बू जान, आप सबको दे रहे हैं, मुझे भी एक गुलाम दे दीजिए ताकि मेरे सहारे में काम आए, मेरी कुछ मदद कर सके। आपने फरमाया, ओ मेरी लंबे जिगर, ओ मेरी बेटी फातिमा, तू औरों की तरह नहीं, औरों की तरह नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐशो आराम में पड़ जाए और फिर अल्लाह का जिक्र न कर सके। ओ मेरी बेटी, क्या मैं एक ऐसी चीज तुझे न दूं जो गुलाम से भी ज्यादा तेरे हक में बेहतर है? कहो तू जान, वो चीज क्या है, वो बात क्या है? कहो मेरी बेटी, जब तू सोया कर तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। ये तेरे लिए गुलाम से भी ज्यादा बेहतर है। कोई हमें दिखलाए तो सही, आमीना का लाल जैसा लाए तो सही। हमने बात की है तो या तो अर्श वाले के कलाम की या मदीने वाले की। और मेरे दोस्तों, तुम जिसकी बात करते हो तुम्हें मुबारक, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमें मुबारक। तुम अपने नसीबे पे खुश और हम अपने नसीबे पे खुश, तुम अपनी तकदीर पे खुश और हम अपनी तकदीर पे खुश। आओ सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, इमाम कायनात ने क्या फरमाया, लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूबि ज़िक्रुल्लाह। एक तरफ अरबी अल्फाज सुन, दूसरी तरफ तर्जुमा सुन। और हमारे पास क्या है? कुरान है या अरबी हदीस के अल्फाज हैं। लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूबि ज़िक्रुल्लाह। हर चीज को साफ करने का आला मौजूद है, हर चीज की सफाई का बंदोबस्त हो गया। कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन, फर्श को साफ करने के लिए जो है सर्फ का इस्तेमाल होने लगा। हर चीज की सफाई का आला मौजूद है। लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूबि ज़िक्रुल्लाह। जैसे तमाम चीजें गंदी हो जाती हैं, जमीन गंदी होती है, साफ करने के आले मौजूद, दांत गंदे हो जाते हैं, पेस्ट करने के लिए मौजूद, हर चीज की सफाई का आला मौजूद। तुम्हारे दिल भी गंदे हो जाते हैं, तुम्हारे दिलों को भी साफ करने का एक आला मौजूद है। सकालतुल कुलूबि ज़िक्रुल्लाह। तुम्हारे दिलों में भी जंग लग जाती है, तुम्हारे दिल भी खाकाल, तुम्हारे दिल में भी गुनाह लग जाने से जंग लग जाती है, यानी गंदे हो जाते हैं। और उसको साफ करने का आला ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है जो तुम्हारे दिलों को साफ कर सकता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। हमेशा तुम्हारी जबानों से जुमले निकलना चाहिए। और आओ, इस दुआ को तुम भी याद कर लो।
بخاری شریف کی آخری حدیث سے آقا نے فرمایا 2 جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ترازو پہ بہت بھاری ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ 2 جملے ایسے ہیں جو ترازو میں میزان پر قیامت کے دن بہت بھاری ہیں، یعنی ان کا جو ثواب بہت بھاری ہے، اور زبان پہ وہ 2 جملے بہت ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج یہ دعا بھی تمہیں سکھا کر جا رہا ہوں، اس دعا کو یاد کر لو تاکہ تم میدان محشر میں جب نیکیاں تولی جائیں تو میزان پر یہ عمل بھی تمہارا سب سے بھاری بیٹھے۔ اس کو وظیفہ بنا لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس دعا کو تم بھی یاد کر لو۔ سنو مسلمانوں، آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا پڑی ہے، ایش و عیاشی پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا بامبے کے حالات کی طرف آپ توجہ دیجیے اور ذرا دلی کے حالات پر اور پھر بے پردگی اور یعنی کی طرف آپ چاہیے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تمام خرافاتوں کو ختم کیا تھا اور آج ساری طریقے سے اور یعنی موجود۔ اس موقع پر آپ کو ذکر الہی میں لگنا ہے، آپ کو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو سب کو نصیحت کرنا ہے اور سب کو راہ راست پر لانا ہے۔ آؤ مسلمانوں سن لو، آج ایک اور بات تمہیں بتاتا چلوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ بلڈنگیں آرام دیتی ہیں، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو فریج اپنے گھر پہ لاؤ دلوں کو سکون ملے گا، نہیں نہیں۔ تم یہ کہتے ہو فریج لائیں گے تو آئس کریم جما کر کھائیں گے ہمیں سکون ملے گا، نہیں نہیں۔ اور تمہارے دلوں کو سکون فریج نہیں دے سکتا، تمہارے دلوں کو سکون ایئر کنڈیشن نہیں دے سکتا، بڑی بڑی بلڈنگیں تمہارے دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتی، تمہارے دلوں کو یہ کوئی چیز آرام نہیں پہنچا سکتی۔ تمہارے دلوں کو آرام پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آؤ قرآن کی آیت سنو، قرآن کی طرف آؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ تمہارے دلوں کو قرار دینے والی، تمہارے دلوں کو سکون دینے والی، تمہارے دلوں کو چین نصیب کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں، ارے نہیں بھائی، بڑی بڑی بلڈنگوں والے بھی آج ہاسپٹلس کے اندر بھرتی ہیں، ایڈمٹ ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا، ان کو اپنے گھر کی ہوا نصیب نہیں ہو رہی ہے، اپنے گھر کا دروازہ ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ جو فریج اس لیے لائے تھے کہ ہم آئس کریم بنا بنا کر کھائیں گے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ تم فریج کی آئس کریم یا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تم نے مرغا پکوایا اس لیے کہ ہم کھائیں امیری میں آ کر، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ گوشت اور تیل کی چیزیں تمہارے لیے مضر ہیں، تم پالک اور لوکی کھاؤ۔ آج بیچارے کو سنت یاد آ رہی ہے، گوشت بھی چھوڑا ہے، بریانی چھوڑا ہے اور آج لوکی اور پالک کھا رہا ہے۔ نہ تمہاری دولت نے تمہیں سکون دیا، نہ تمہاری بلڈنگوں نے تمہیں سکون دیا، نہ تمہارے فریج نے تمہیں سکون دیا، نہ تمہاری ایئر کنڈیشن نے سکون دیا۔ سکون اگر ملے گا تو کہاں ملے گا؟ آؤ مومنو، تمہیں تمہاری بلڈنگیں سکون نہیں دے سکتی، تمہیں تمہارے ایئر کنڈیشن آرام نہیں دے سکتے، تمہارے دلوں کو قلبی اطمینان دنیا کی نعمتیں نہیں دے سکتی۔ کیا تمہارے دلوں کو اطمینان کون سی چیز دے سکتی ہے؟ کون سا ذکر تمہارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے؟ کون سی دوا تمہارے دل کو سکون پہنچا سکتی ہے؟ آؤ میں بتائے دیتا ہوں، رب کے الفاظوں میں بتائے دیتا ہوں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو قرار دے سکتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جس کو آپ اپنائیے، اور جیسے آپ نے ذکر کی طرف لوگوں کو مائل کیا، آپ ہم بھی مائل ہوں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو دین کے راستے کی طرف مائل کریں، ذکر الہی کی طرف مائل کریں۔ اس 2 گھنٹے کے پروگرام کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان پوری باتوں کو عملی جامہ پہنائیں گے، اور پھر ہم آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں تہ دل سے کہ اگر میری ذات سے، قرآن و حدیث سے جس کو تکلیف پہنچی ہو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا ذمہ دار اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اگر میری ذات سے کسی بھی دوسرے کو ٹھیس پہنچی ہو، میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو چلتے چلتے معاف کر جائے، اور میں اسے معافی و معذرت خواہاں ہوں۔ آئیے ہم سب دعا کر لیتے ہیں، پروردگار عالم سے کہ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ جو ایک فرقہ، میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کون سا فرقہ ہے، اے اللہ جو جماعت جنت میں جائے گی، اے اللہ ہمیں اس جماعت کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں اس جماعت پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اس مسلک پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اس طریقے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ سب کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے بار الہ ہم سے جو لفظیں غلطیاں ہوئی ہو بار لفظ کو معاف فرما، اے اللہ آج یہ سرفیرے تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ بیچارے اپنی رحمت کی امید لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں اور یہ ہاتھ اس لائق نہیں تھے کہ تیرے آگے اٹھ سکیں، لیکن اے اللہ تو نے ہی کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اے اللہ آج یہ غلیظ اور گندے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں، اے اللہ تو پاک ہے ہم ناپاک ہیں، اے اللہ تو طاہر و طاہر اللہ نجس ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہمیں بالکل گناہوں سے ایسا کر